السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام سامعین، امامنا و محبوبنا ابراہیم علیہ السلام، امام الانبیاء، امام الموحدین، انہوں نے اولاد کے حوالے سے جو دعائیں مانگی ہیں، آج میں اپنے ہر قابل احترام ماں کو اور باپ کو مخاطب کرنا چاہوں گا۔ بھائی، قرآن مجید میں بات تربیت کی میں نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تو تربیت کی بات کروں گا تو پھر تو مجھے لقمان کا ذکر بھی کرنا پڑے گا، پھر مجھے ابراہیم کا ذکر کرنا پڑے گا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر مجھے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنا پڑے گا، پھر مجھے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنا پڑے گا، پھر مجھے اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر کرنا پڑے گا۔ لیکن میں تو صرف اور صرف آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں اولاد کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے قابل احترام سامعین، میں آپ کو سب سے پہلی چیز آپ کو بتا دوں، یہ جو نیک اولاد کی دعا جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت پیچھے سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے دیندار رشتے تلاش کریں، نمبر ایک، پھر ہم ان کی تربیت کریں، وہ تربیت جو اللہ کے نبی نے ہماری تربیت کی، ہمیں کر کے دکھایا۔ جب اپنے پیئر کے پاس جانے لگے فزیکل کانٹیکٹس کے لیے، تو اس وقت یہ دعا مانگے، اللہم جنبنا الشیطان، اللہ مجھے اور میری بیوی، یا عورت کہے اللہ مجھے اور میرے شوہر، ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچا۔ اور مزید یہ کہ اللہ جو تو نے ہمیں اس ملاپ کے نتیجے میں جو اولاد، جو رزق دینا ہے، اللہ اس کو بھی شیطان کے شر سے عافیت عطا کر۔ پھر وہ حمل والی کیفیت، اور پھر وہ خاتون خانہ کی روزمرہ زندگی کی جو مصروفیات، دین کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، پھر پیدائش اور پھر اس کی رضاعت کا مرحلہ، عورت خاتون خانہ باوضو حالت میں اس کو دودھ پلائے اور حلال حرام کا فرق رکھے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے دو بیٹے ہیں، ایک روایت میں 3 بیٹے آتے ہیں، 2 بیٹوں کی بات تو ہم کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، دونوں نبی ہیں۔ تو کہا اللہ مجھے صالح اولاد عطا کر۔ اور یہ جو صالح اولاد کی بات ہے، یہ زکریا علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ صالح علیہ السلام کی صالح اولاد کی دعائیں ہمیں اور انبیاء سے بھی ملتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں کچھ ملتی ہیں دعائیں اس طرح کی۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو نیک اولاد کے لیے یہ دعا، اچھا اگر اولاد ہو گئی ہے اور وہ نیک اور صالح نہیں ہے، تو پھر بھی میں اپنے قابل احترام ماؤں کو اور بہنوں کو یہی بات کہوں گا کہ بھائی آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آ جائیے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، اگر اولاد کو حلال رزق پر پالیں گے اور ان کو دعا کے ساتھ قابو میں رکھیں گے، سیدہ مریم کی جو والدہ تھی، یعنی سیدنا عیسیٰ کی نانی، جب سیدہ مریم پیدا ہوتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ میں نے بیٹی پیدا کی ہے اور تو جانتا ہے۔ تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جو تھی سیدہ مریم کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ابھی سیدہ مریم چند لمحات کی ہیں، چند گھنٹوں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے، اور اس سے بڑی جو دعا ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی
وہ یہ کہتی ہیں کہ اللہ میں اس کو یعنی مریم کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اللہ میں اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں۔ ابھی مریم علیہ الصلوۃ والسلام چند گھنٹوں کی ہیں، یہ معلوم ہی نہیں کہ مریم کی زندگی کتنی ہوگی، مریم زندہ بچے گی بھی یا نہیں بچے گی، مریم کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، مریم کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ نہیں پتا بھی۔ لیکن ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دیکھیں کیسی دعا کر رہی ہے۔ تو میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کے لیے ایسی شدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہی، رب ہب لی من الصالحین۔ عبداللہ بن مسعود کا میں قول سنا کر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مفہوم مکمل کروں گا۔ عبداللہ بن مسعود رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے آخری پہر میں اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے تیری وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ اولاد کے نیک اور صالح ہونے میں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اپنی دعائیں جو ان کی پیدائش سے پہلے ہوں، ان کی پیدائش کے بعد کی دعائیں، اور تہجد کے وقت کی نماز، یہ تین چیزیں ہیں میرے قابل احترام سامعین اور سامعات۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صالح بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، کہ بھئی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن جس کی اولاد صالح ہوگی وہ جو کرے گی، وہ جو دعائیں مانگے گی، اس کا فائدہ، اس کے بینیفٹس، اس کے ریوارڈز، اس کے ایوارڈز سارے کے سارے ماں باپ کو بھی ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔